کوالٹی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عقیدہ بیان کیا گیا ہے اس پس منظر میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جن سورہ نمبر 72 اور آیت نمبر 20 میں، قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ کل، ان سے کہہ دیجئے، انما، یہ کلمہ حسر ہے کہ بات تو صرف یہی ہے، دوسری بات نہیں ہو سکتی۔ کل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، کہ میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس رب کے ساتھ، ولا اشرک به احدا، اور کسی کو بھی شریک نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عقیدہ تھا کہ وہ تکلیف میں، غم میں، مصیبت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے، اور مافوق الاسباب مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ یہی سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی کرتے آ رہے تھے۔ اور یہ جو دنیا میں ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری پکار یہ بابا لوگ سنتے ہیں، یہ اختیار ان کے پاس ہے، یہ داتا بھی ہو سکتے ہیں، دستگیر بھی ہو سکتے ہیں، اور مختلف کام کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احقاف سورہ نمبر 46 اور آیت نمبر 5 اور 6 میں، ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون۔ اس شخص سے بہت ظالم اور کون ہو سکتے ہیں، اس شخص سے زیادہ گمراہ اور کون ہو سکتے ہیں جو ایسی ہستیوں کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، جو قیامت آ جائے گی مگر یہ ان کو جواب نہیں دے سکیں گے، کیونکہ ان کے پاس سننے کی طاقت نہیں ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے ان بزرگ ہستیوں کے ساتھ جن کو یہ پکارتے ہیں۔ تو یہ انتہائی گمراہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب قیامت کے دن ان کو جمع کیا جائے گا، کانو لہم آداءً، تو یہ دشمن بن جائیں گے۔ یہاں پر ایک زبردست ڈرامہ کریٹ ہو رہا ہے۔ دنیا میں یہ عام لوگوں سے دشمنی رکھتے تھے اور بحث کرتے تھے کہ یار یہ لوگ سنتے ہیں، یہ چیخ و پکار ہماری سنتے ہیں، یہ ہماری سفارش ہی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، یہ ان کو خبر ہے کہ ہم ان کے پاس آئے ہیں، ان کو خبر ہے کہ ہم ان کو پکار رہے ہیں، یہ داتا بھی ہو سکتے ہیں، دستگیر بھی ہو سکتے ہیں، غوث اور غوث العظم بھی ہو سکتے ہیں، مگر قیامت کے دن ایک اچھا ڈرامہ کریٹ ہوگا۔ یہ جن کو پکارا جا رہا تھا وہ کہیں گے کانوا لہم اعداء وکانوا بعبادتہم، اور ان کی چیخ و پکار سے بعبادتہم کافرین، وہ انکار کریں گے کہ ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی آپ ہمیں پکار رہے تھے۔ تو ایک زبردست ڈرامہ تھا دنیا میں، یہ جو پکارنے والا تھا یہ چیخ رہا تھا کہ یہ سنتا ہے، مگر قیامت کے دن وہ جو جس کو پکارا جا رہا تھا، جو معبود تھا، وہ خود کہے گا کہ یار مجھے تو خبر نہیں ہے، آپ مجھے پکار رہے تھے، مجھے تو خبر نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی چیخ و پکار کو عبادت کا نام دیا ہے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت سے انکار کر بیٹھیں گے کہ یار ہمیں تو پتہ نہیں تھا آپ ہمیں پکار رہے ہیں۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو یہ توحید ایک بنیادی چیز ہے، اس کو ایک فنڈامنٹل چیز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہو سکتا، اور اس چیخ و پکار میں یہ ہم چیختے ہیں یا رسول مدد، یا علی مدد، ایسے نعرے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اور ہمیں تکلیف میں، مصیبت میں، غم میں، خوشی میں صحابہ کرام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اپنانا چاہیے۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، یہی طریقہ اپنانا چاہیے کہ غم اور خوشی میں ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، یہی اس کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔